بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کو یہ نماز بہت پسند ہے اور بڑے بڑے اولیاء کرام اس طریقے سے شب برات کے 12 رکعت نوافل ادا کیا کرتے تھے، کیونکہ شب برات کی یہ نماز انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی 12 رکعت نفل نماز کا اصل اور افضل ترین طریقہ یہ ہے کہ شب برات کی رات یعنی نصف شعبان المعظم کی رات بخشش و مغفرت اور برات کی رات ہے۔ اس کا انکار صرف وہی کرے گا جس کے علم اور مطالعہ میں کمی ہوگی۔ اکثر مبلغ حضرات اپنی کم علمی کے سبب اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ شب برات کی کوئی حقیقت نہیں، جبکہ یہ صرف اور صرف ان کے علمی کمزوری ہے۔ سنن نسائی میں حدیث مبارکہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے یعنی شعبان میں انسانوں کے اعمال اللہ کے حضور اٹھائے جاتے ہیں، اور میں اس مہینے میں مسلسل روزے اس لیے رکھتا ہوں کہ میں اس بات سے محبت کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ آقا علیہ السلام پورے ماہ شعبان روزے رکھتے۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو روزہ رکھنے کے اعتبار سے رمضان کے بعد ماہ شعبان اتنا کیوں پسند ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ تبارک تعالیٰ اگلے سال مرنے والوں کی فہرست جاری کر دیتا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری اجل کا وقت جب لکھا جائے تو اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ کی ایک اور فضیلت بھی بیان فرمائی ہے، اور اسے امام ترمذی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے شعبان کے ہیں، اس لیے کہ شعبان کی تعظیم رمضان کی وجہ سے ہے۔ ان تمام احادیث میں ہم نے شعبان المعظم کے بابرکت مہینے کی فضیلت صحیح مسلم اور صحیح بخاری سے ملاحظہ کی ہے۔ آئیں اب نصف شعبان یعنی شب برات کی فضیلت میں حدیث جانتے ہیں۔ اب وہ لوگ توجہ کریں جو یہ کہتے ہیں کہ 15 شعبان یعنی شب برات کی کوئی حقیقت نہیں اور اس رات کی کوئی فضیلت نہیں۔ صحیح کتاب جامع سنن ترمذی میں امام ترمذی نے شب برات کے عنوان سے پورا باب قائم کیا ہے، اور یہ باب نمبر 39 ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے حضرت عروہ نے روایت کیا ہے کہ اس 15 شعبان کی رات تھی اور میں نے اچانک رات کو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر مبارک پر آرام فرما نہیں تھے۔ میں فوراً آپ کی تلاش میں گھر سے نکل پڑی اور میں نے آپ کو جنت البقیع یعنی بقیع کے قبرستان میں موجود پایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو مسکرا کر فرمایا، اے عائشہ، تم دوڑتی مجھے تلاش کرنے آئی ہو، کیا تمہارا یہ خیال تھا کہ اللہ اور اللہ کا رسول تمہاری حق تلفی کریں گے؟ میں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، جب میں نے آپ کو بستر سے غائب پایا تو مجھے یہ خیال گزرا کہ آپ کسی دوسری زوجہ کے حجرے میں تشریف لے گئے ہیں، حالانکہ آج میری باری ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں ہے عائشہ، بلکہ جب نصف شعبان کی رات آتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ آسمانی دنیا پر ایک خاص شان کے ساتھ نزول فرماتا ہے، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہگاروں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یہ حدیث اسی باب میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت فرمائی ہے۔ کہنے کو تو یہ ایک حدیث ہے، لیکن علم و معرفت کے بیش بہا قیمتی راز اس حدیث میں چھپے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اس رات بستر سے اٹھ کر عبادت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ دوسرا یہ کہ عبادت کے ساتھ ہی ساتھ قبرستان جا کر قبرستان والوں کے لیے اور اپنے لیے دعائیں کرنا بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کشف سے یہ اندازہ لگا لیا کہ حضرت عائشہ اس وقت کیا سوچ رہی تھیں۔ چوتھی بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے یہ فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کریں گے، یعنی خوشنودی رسول میں ہی خوشنودی حق تبارک تعالیٰ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم سے ہی تعظیم باری تعالیٰ نصیب ہوتی ہے۔ پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ نصف شعبان کی رات یعنی شب برات اللہ رب العزت بخشش و مغفرت اور رحمت کے خاص انداز میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور سب گناہ گاروں کی توبہ قبول کرتا ہے، اور تمام گناہ گاروں کی مغفرت اللہ تبارک تعالیٰ اس رات میں فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا گیا کہ شب برات کی رات اللہ تبارک تعالیٰ نماز مغرب کے فوراً بعد ہی آسمان دنیا پر نزول فرما لیتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت اور بخشش طلب کرنے والا؟
کہ میں اس کو بخش دوں، اور ہے کوئی مجھ سے رحمت طلب کرنے والا کہ میں اس پر اپنی رحمتیں نازل کر دوں، اور فرماتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں۔ چھٹی بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ رات یعنی شب برات اس قدر فضیلت اور برکت والی ہے کہ امام ترمذی نے اس کی فضیلت میں پورا باب باندھا ہے۔ پیارے اور محترم ناظرین، معلوم ہوا کہ شعبان کے روزے رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ افضل ہیں، اور نصف شعبان کی رات کی فضیلت بخشش و مغفرت اور قبولیت دعا و حاجات کے لیے مسلمہ ہے۔ اسے کسی صورت انکار ممکن نہیں۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ شب برات کے 12 رکعت نوافل کس طرح سے انسان کی تقدیر بدل دیتے ہیں، اور ان کو ادا کرنے کا صحیح وقت اور درست طریقہ کیا ہے۔ محترم ناظرین کرام، جان لیجئے کہ یہ 12 رکعت نفل نماز دراصل تہجد کی نماز ہے، لیکن جس طرح سے شب برات کو عام راتوں پر فضیلت حاصل ہے، بالکل اسی طرح سے تہجد کی اس نماز کو عام راتوں میں پڑھی جانے والی نماز تہجد پر فضیلت حاصل ہے۔ اس نماز کو ادا کرنے کا سب سے افضل وقت رات کا پچھلا پہر، یعنی موجودہ وقت کے حساب سے یہ وقت رات کی 3 بجے سے لے کر 5 بجے تک ہے۔ اس وقت میں ادا کیے گئے نوافل بارگاہ الہی میں سب سے بلند و برتر مقام و مرتبہ رکھتے ہیں۔ کل 12 رکعت نوافل ایک سلام کے ساتھ پڑھنے ہیں۔ 2 رکعت پڑھ کے بغیر سلام پھیرے اٹھ جائیں، پھر 2 رکعت پڑھیں، آخری 2 رکعت نماز ادا کر کے سلام پھیر لیں۔ 2 رکعت نفل نماز کی نیت یوں کریں: نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نفل نماز کے واسطے اللہ تبارک تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی جانب تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر اپنے دونوں ہاتھ باندھیں، ثنا پڑھیں، اس کے بعد تعوذ و تسمیہ پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ شریف پڑھیں، اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں، یا جو بھی سورت پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں سورہ فاتحہ کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اسے ثنا تعوذ و تسمیہ کے بعد سورہ فاتحہ لازمی پڑھیں، اتحیات کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں، دعا ابراہیمی یعنی ربی جعلنی والی پوری دعا پڑھیں۔ تو اس طریقے سے آپ نے 2 رکعت کر کے 6 مرتبہ میں کل 12 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے۔ آخر میں اسلام کے بعد صدقے دل سے اللہ سے اپنی ہر حاجت کی دعا مانگیں۔ جان لیجئے کہ بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہم بھی یہ رات عبادت الہی میں گزارا کرتے تھے۔ حضرت لقمان بن عمر اور دیگر بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہ شعبان معظم کی 15ویں رات اچھا لباس پہنتے، خوشبو سرما لگاتے اور رات مسجد میں جمع ہو کر عبادت کیا کرتے تھے۔ بحالہ معظم فی شعبان امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ العزیز بھی شب برات میں عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ بحوالہ تفسیر روح البیان، اہل مکہ کے معاملات یوں تھے کہ 3 صدی میں ہجری کے بزرگ ابو عبداللہ محمد بن اسحاق فاقی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی فرماتے ہیں، جب شب برات آتی تو اہل مکہ کا آج تک یہ طریقہ کار چلا آ رہا ہے کہ مسجد حرام شریف میں آ جاتے اور نماز ادا کرتے، طواف کرتے اور ساری رات عبادت اور تلاوت قرآن میں مشغول رہتے۔ ان میں بعض لوگ 100 رکعت نفل نماز اس طرح ادا کرتے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے، زمزم شریف پیتے، اسے غسل کرتے اور اسے اپنے مریضوں کے لیے محفوظ کر لیتے، اور اس رات میں نماز کے ذریعے خوب برکتیں سمیٹتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق محمد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔